إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق فقط اہل الحدیث ہے توحید کے پرچم کشا، حق پرست، حق شناس، حق بیان، یہ صف اول میں رہنے والے ہر محاذ جنگ پر دبدبا رہا صدا طاری ان کا فرنگ پر. سامعین ذی فہم و خرد، آج اس خوبصورت محفل میں مجھے جس موضوع سخن پہ ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے وہ بر صغیر میں علماء اہل الحدیث کی حدیثی خدمات ہے. سامعین احتشام، علم حدیث و مبارک و محتم بالشان اور رفیع القدر علم ہے جو فجر اسلام سے حاملین کتاب و سنت اور ورثائے علوم نبوت کی خصوصی توجہ کا مرکز و محور رہا ہے. اسی لیے کہ یہ دین اسلام کا بنیادی ماخذ اور سرچشمہ وحی الہی ہے، بلکہ اللہ کی اکمل ترین کتاب قرآن مجید کی تفسیر بھی ہے. اور رب العالمین کا یہ اعلان ہے: ثم ان علینا بیانا. حضرات، تمام مفسرین نے بیانہ سے مراد حدیث لیا ہے، اور امام شاطبی کا قول ہے: فکانت السنت بمنزلۃ التفسیر والشرح لمعانی الکتاب. حضرات، حدیث کی انہی اہمیتوں، ضرورتوں اور تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قرون مفضلہ کے نفوس قدسیہ نے حفظ حدیث، روایت حدیث اور کتابت حدیث کی جانب اپنی خصوصی توجہ مرکوز کی. اکتبوا لأبی شاہ اور فلیبلغ الشاہد الغائب جیسے نبی علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور تبع تابعین نے سینہ بسینہ روایت حدیث اور اس کی کتابت کے ذریعے خدمت حدیث اور اس کی اشاعت میں کاررہائے نمایاں انجام دیا. حضرات، یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا، یہاں تک کہ تیسری صدی ہجری میں بخارا کی سرزمین نے ایک عظیم جیالہ امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری کو جنم دیا، جنہوں نے روایت احادیث کا ایک اعلیٰ معیار، اصول و ضوابط کے ساتھ صحیح اور ضعیف احادیث کے مابین تمیز پیدا کیا اور امت مسلمہ کو صحیح بخاری جیسا بیش قیمت حدیثی خزانہ فراہم کیا. حضرات، خدمت حدیث کی اشاعت و ترویج میں کوئی فرقہ مسلک اہل الحدیث کا ثانی نہیں. یہی وہ ہندوستان تھا جس کے بارے میں علامہ شمس الدین نے کہا تھا کہ جس شہر میں علم حدیث کو چھوڑ کر فقہ پر عمل ہو تو اس پر آسمانی مصائب کیوں نہیں برستے. حضرات، حدیث پہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، اس بر صغیر میں جس کتاب کو علم حدیث کی انتہائی کتاب سمجھا جاتا تھا وہ مشکات المصابیح تھی، اور جس مرد مجاہد نے اس تقلیدی جمود کو توڑتے ہوئے علم حدیث کی تدریس کا آغاز کیا وہ ولی کامل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں. اور انہی کے حلقے تدریس سے فیض پانے والے ہزاروں افراد میں شاہ عبد الغنی، شاہ عبد العزیز، شیخ احمد علی، شیخ کل سید نذیر حسین محدث دہلوی سر فہرست نظر آتے ہیں. حضرات، 1258 ہجری کو شاہ عبد الغنی حج کی غرض سے بیت اللہ کی جانب عازم سفر ہوئے تو اپنی مسند حدیث جس شخص کے سپرد کی وہ ہمارے اکابر سید نذیر حسین محدث دہلوی ہیں.
یہ وہ عظیم المرتبت انسان ہے جنہوں نے 60 سال اس بر صغیر میں علم حدیث کی وجہ سے شیخ کل کا لقب حاصل کیا۔ حضرات، ان سے شرف تلمذ پانے والوں کی تعداد کئی ہزار تک ملتی ہے۔ مولانا محمد نعمانی حنفی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شیخ کل نے 19,000 علماء کو اجازت الحدیث دیا۔ حضرات، قلت وقت کے پیش نظر ایک ہی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی سے شرف تلمذ پانے والوں میں سر فہرست ایک نام محدث پنجاب مولانا عبد المنان وزیر آبادی کا ہے، جنہوں نے تحصیل علم کے بعد وزیر آباد میں مجلس حدیث کا اہتمام کیا اور 37 مرتبہ سے زیادہ صحیح بخاری کو پڑھانے کا اعزاز حاصل کیا۔ العاقل تکفیہ الاشارہ۔ حضرات، آپ اس ایک مثال سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیخ کل کے تلامذہ نے کس قدر محنت و کوشش کے ساتھ اس بر صغیر میں علم حدیث کی خدمت کیا۔ حضرات، میں جب میدان تدریس سے میدان تعلیف کی طرف ملتفت ہوتا ہوں تو مجھے صحیح البخاری کی وہ 20 شروحات نظر آتے ہیں جنہیں علماء اہل الحدیث نے اردو زبان میں عوام الناس کے سامنے پیش کیا، جس میں سر فہرست تسہیل القاری، تیسیر الباری، تبصرۃ الباری، عون الباری، فیض الباری اور فضل الباری ہیں۔ حضرات، کہیں مجھے صحیح مسلم پر تعلیقات و تراجم میں السراج الوہاج اور النجم الوہاج نظر آتی ہیں، اور کہیں مجھے مولانا عطا اللہ حنیف کی علم حدیث پر التعلیقات السلفیہ نظر آتی ہے، اور کہیں مجھے محدث عظیم آبادی رحمہ اللہ کی غایت المقصود اور عون المعبود نظر آتی ہیں، کہیں مجھے محدث مبارک پوری رحمہ اللہ کی تحفۃ الاحوذی نظر آتی ہے، اور کہیں مجھے مرآت المفاتیح نظر آتی ہے۔ حضرات، اس عرض پاک میں اپنے خدام حدیث کا تذکرہ کر رہا ہوں تو مجھے نواب صدیق حسن خان صاحب یاد آتے ہیں، جنہوں نے اس بر صغیر میں سب سے پہلے اپنے خرچ پر تحفۃ الباری کو چپوا کر کے علماء کے اندر بغیر کسی قیمت کے تقسیم کیا۔ حضرات، پھر مجھے کہنے دیجئے کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، وما توفیقی الا باللہ۔